بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے اندر حمل کی تعریف اور اس کے اقسام کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الحمل فی اصطلاحہ، حمل مناطقہ کی اصطلاح کے اندر اتحاد المتغایرین فی المفہوم بحسب الوجود، ان دو چیزوں کا باعتبار وجود کے متحد ہونا جو مفہوم میں ایک دوسرے کا غیر ہے۔ ففی قولی کا زید کاتب و عمر شاعر، لہذا آپ کے قول زید کاتب اور عمر شاعر کے اندر مفہوم زید مغایر لمفہوم کاتب، زید کا مفہوم کاتب کے مفہوم کے مغایر ہے۔ لیکنہما موجودان بوجود واحد، لیکن یہ دونوں ایک وجود کے ساتھ موجود ہیں۔ وَقَذَا مَفْهُومُ عَامِرٍ وَشَاعِرٍ مُتَغَایِّرٌ، اور اسی طرح عمر اور شاعر کا مفہوم ایک دوسرے کا غیر ہیں۔ وَقَدِ اتَّحَدَا فِی الْوُجُودِ، اور وجود کے اندر دونوں متحد ہیں۔ ثُمَّ الْحَمْلُ عَلَى قِسْمَيْنِ، پھر حمل کے دو قسم ہیں۔ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِوَاسِطَةِ فِي أَوْ ذُو أَوِ اللَّامِ، اس لیے کہ حمل اگر حمل فی، ذو یا لام کے واسطے سے ہو، کما فی قولی کا زید فی الدار والمال لزید وخالد ذو مال، جیسا کہ آپ کے قول زید فی الدار کے اندر اور المال لزید کے اندر اور خالد ذو مال کے اندر۔ یسمی الحمل بالاشتقاق، اس حمل کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح نہ ہو، بل يُحْمَلُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ بِلَا وَاسِطَةِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ، بلکہ ایک شے کا دوسری شے کے اوپر ان واسطوں کے بغیر حمل کیا جائے، یقال لہ الحمل بالمواتات، تو اس حمل کو حمل بالمواتات کا نام دیا جاتا ہے۔ نحو عمر طبیب و بکر فصیح، جیسے عمر طبیب اور بکر فصیح۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ما قبل کے ساتھ اس کا ربط دیکھ لیتے ہیں۔ ما قبل کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ ما قبل قضیہ حملیہ کی بحث چل رہی ہے، اور قضیہ حملیہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایک شے کا حمل ہوتا ہے دوسری شے کے اوپر۔ آگے عام ہے کہ وہ حمل ثبوتاً ہو یا سلباً ہو، تو چونکہ قضیہ حملیہ کے اندر حمل ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے آج کے سبق کے اندر یہ حمل کے بارے میں یہ فصل باندھی ہے، جس کے اندر مصنف حمل کی تعریف بیان کریں گے اور حمل کے اقسام کو بیان کریں گے۔ تو مصنف نے حمل کی تعریف کی ہے، الحمل فی اصطلاحہم اتحاد المتغایرین فی المفہوم بحسب الوجود، کہ مناطقہ کی اصطلاح کے اندر حمل کہتے ہیں کہ مفہوم کے اندر دو متغیر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا۔ تعریف کے اندر دو چیزیں، ایک ہے مفہوم اور دوسرا ہے وجود۔
مفہوم اس کی تعریف آپ پیچھے جان چکے ہیں، یعنی ما حاصل فی الذہن، اس کو مفہوم کہتے ہیں۔ اور وجود ہر شے کا ایک وجود خارجی ہوتا ہے اور ایک دوسرا وجود ذہنی۔ یہاں وجود سے مراد وجود خارجی ہے، یعنی شے کا موجود ہونا۔ یہ اب مفہوم اور چیز ہے اور وجود اور چیز ہے، تو دو چیزیں ہیں، جہاں بھی حمل ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک ان کا مفہوم ہوگا اور ایک ان کا وجود ہوگا۔ تو مفہوم کے اعتبار سے تو وہ متغیر ہیں، یعنی ہر ایک چیز کا مفہوم الگ الگ ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے ان میں تغیر نہیں ہے بلکہ اتحاد ہے۔ وجود دونوں کا ایک ہے، یعنی ایک ہی وجود کے ساتھ وہ دونوں موجود ہیں، لیکن مفہوم ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کا غیر ہے۔ تو یہ حمل کی تعریف ہے کہ دو مفہوم کے اندر متغیر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں مصنف نے۔ پہلی مثال دی ہے زید کاتب اور دوسری عامر شاعر۔ آپ دیکھیں زید کاتب دیکھ لیں، زید کاتب میں جو زید ہے اس کا مفہوم اور ہے اور کاتب اس کا مفہوم اور ہے۔ مفہوم کے اعتبار سے یہ غیر غیر ہے، کیونکہ زید کا مفہوم ہے حیوان ناطق مع التشخص المخصوص، الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، یہ ہے زید کا مفہوم، اور کاتب کا مفہوم ہے من لہ الکتابۃ۔ تو یہ مفہوم ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ زید کاتب، تو زید اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے الحیوان الناطق مع التشخص المخصوص، اور کاتب اس کا مفہوم ہے من لہ الکتابت، یعنی جس کے لیے یہ کتابت والا وصف ثابت ہے اس کو کاتب کہتے ہیں۔ اب مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر غیر ہیں۔ زید کا مفہوم اور ہے الحیوان ناطق مع التشخص المخصوص، اور کاتب اس کا مفہوم اور ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہے۔ جس وجود جو یعنی کہ دونوں ایک ہی وجود کے ساتھ موجود ہیں، جو زید ہے وہی کاتب ہے اور جو کاتب ہے وہی زید ہے۔ یہ نہیں کہ زید کا وجود اور ہے اور کاتب کا وجود اور ہے، یعنی خارج کے اندر جو زید پایا جاتا ہے تو زید اور وجود کے ساتھ موجود ہے، اور جو کاتب وصف ہے یہ اور وجود کے ساتھ موجود ہے، بلکہ دونوں کا وجود ایک ہے، ایک ہی وجود کے ساتھ دونوں موجود ہیں۔ جو زید ہے وہ کاتب ہے اور جو کاتب ہے وہی زید ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دی عامر شاعر، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے، آپ سمجھ لیں۔ عمر اس کا مفہوم اور ہے، یعنی الحیوان ناطق مع التشخص المخصوص، اور شاعر من لہ الشعر، جس کے لیے شعر ثابت ہے تو اس کا مفہوم اور ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے یہ دونوں متحد ہیں، ایک ہی وجود کے ساتھ دونوں موجود ہیں۔ تو یہ حمل کی تعریف ہے۔ جہاں بھی حمل ہوگا وہاں دو چیزیں ہوں گی، ایک ان کا اور پھر آگے ان کی دو چیزیں ہوں گی، یعنی ایک ان کا مفہوم ہوگا، دوسرا ان کا وجود ہوگا۔ تو مفہوم کے اعتبار سے ان میں تغایر ہوگا، لیکن وجود کے اعتبار سے ان میں اتحاد ہوگا۔ تو ایسی دو چیزیں جو مفہوم کے اعتبار سے متغایر ہوں اور وجود کے اعتبار سے متحد ہوں تو اس کو حمل کہا جاتا ہے، یعنی مفہوم کے اندر متغایر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا۔ حمل کی تعریف کے بعد آگے مصنف نے حمل کی تقسیم کی ہے، تو حمل کے دو قسم مصنف نے بیان کی ہے۔ ثم الحمل علی قسمین، دو قسم ہیں، ایک ہے حمل بالمواتات اور دوسرا ہے حمل بالاشتقاق۔ وجہ حسر مصنف نے بیان کیا کہ حمل دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ حمل وہ فی، ذو یا لام کے واسطے سے ہے یا ان واسطوں کے بغیر حمل ہے۔ اگر حمل فی، ذو یا لام کے واسطے سے ہو، ایسے حمل کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے، اور اگر حمل ہو لیکن ان واسطوں کے بغیر ہو، نہ فی کا واسطہ ہے نہ ذو کا اور نہ ہی لام کا، تو یہ حمل بالمواتات کہلاتا ہے۔ حمل بالاشتقاق کی مصنف نے تعریف کی کہ ان کانا بواسطہ فی او ذو او لام،
کہ حمل بالاشتقاق وہ حمل ہوتا ہے کہ جو فی ذو یا لام کے واسطے سے ہو، ایسے حمل کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 مثالیں دی ہیں مصنف نے۔ پہلی مثال دی ہے زید فی الدار، تو اس میں زید یہ موضوع ہے اور فی الدار یہ محمول ہے، اور اس کا جو حمل ہے وہ فی کے واسطے سے ہے، اس لیے اس حمل کو حمل بالاشتقاق کہیں گے۔ دوسری مثال دی المالو لزیدن، المالو یہ موضوع ہے اور لزیدن یہ محمول ہے، اور اس کا جو حمل ہے وہ لام کے واسطے سے ہے، اس لیے اس کو بھی حمل بالاشتقاق کہا جائے گا۔ تیسرا ہے خالد ذو مالن، اس میں خالد موضوع ہے اور ذو مالن یہ محمول ہے، اور یہ جو حمل ہے یہ ذو کے واسطے سے ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں آپ دیکھیں، پہلی مثال کے اندر حمل فی کے واسطے سے ہے، دوسری مثال میں لام کے واسطے سے، اور تیسری مثال میں ذو کے واسطے سے۔ اگر یہ واسطے نہ ہو تو حمل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے زیدن دارن یا المالو زیدن یا خالدن مالن، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جو حمل ہے یہ فی لام اور ذو کے واسطے سے ہے، اور جو حمل فی لام یا ذو کے واسطے سے اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ حمل بالاشتقاق کی تینوں مثالیں ہیں۔ حمل بالاشتقاق کو حمل ذو ہوا بھی کہا جاتا ہے، حمل ذو ہوا یعنی کہ واسطے کے ساتھ جو حمل ہو اس کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ دوسرا قسم ہے حمل کا حمل بالمواتات، اس کی تعریف کی ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يُحْمَلُ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ بِلَا وَاسِطَةِ هَذِهِ الْوَسَائِطِ، یعنی حمل بالمواتات وہ حمل ہوتا ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی حمل بالاشتقاق کی طرح نہ ہو، بلکہ اس میں ایک شے کا دوسری شے کے اوپر حمل ہو لیکن ان واسطوں کے بغیر ہو، یعنی وہاں نہ فی کا واسطہ ہو، نہ لام کا واسطہ ہو، نہ ہی ذو کا واسطہ ہو، تو ایسے حمل کو حمل بالمواتات کہا جائے گا۔ اس کی بھی 2 مثالیں دی ہیں مصنف نے، عمر طبیب بکر فصیح، ان دونوں مثالوں کے اندر طبیب اور فصیح یہ محمول ہیں، اور ان دونوں کا حمل ہے عمر کے اوپر اور بکر کے اوپر، اور یہ جو حمل ہے یہ حمل بغیر واسطے کے ہے، یہاں نہ فی کا واسطہ ہے، نہ ذو کا واسطہ ہے، اور نہ ہی لام کا واسطہ ہے، تو ایسا حمل بالمواتات کہلاتا ہے۔ تو یہ حمل کے 2 قسم آ گئے، حمل بالاشتقاق اور حمل بالمواتات۔ تو ہمارا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر ایک تو حمل کی تعریف پڑھی کہ حمل کہتے ہیں کہ مفہوم کے اندر متغیر چیزوں کا وجود کے اعتبار سے متحد ہونا۔ اس حمل کی پھر آگے 2 قسمیں، حمل بالاشتقاق اور حمل بالمواتات۔ آئیے اب آخر میں ہم اپنے سبق کا ایک دفعہ پھر ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الحمل فی اصطلاحہم، حمل مناطقہ کی اصطلاح کے اندر، یہ فی اصطلاحہم یہاں ایک ترکیبی فائدے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ فی اصطلاحہم یہ الحمل موصوف ہے اور فی اصطلاحہم یہ اس کی صفت ہے۔ یہاں ایک آپ ترکیبی قاعدہ سمجھ لیں، اور یہ قاعدہ بہت اہم ہے، بلکہ اس قاعدے کو میں گولڈن رول کا اگر نام دوں، ترکیبی گولڈن رول، تو یہ بے جانا ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک اسم ہو اور وہ مبہم ہو، اس میں ابہام پایا جائے، اور پھر بعد میں ظرف کے ساتھ اس کے ابہام کو دور کیا جائے، تو اس کی ترکیب یہ کرتے ہیں کہ اگر اس میں مبہم معرفہ ہو یا نکرہ ہو، 2 صورتیں ہوں گی، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، بہرحال معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں صورتوں میں اس میں مبہم کو موصوف اور جو ظرف ہے اس کو کسی کے متعلق کر کے مناسب متعلق نکال کر اس کو صفت بنایا جاتا ہے، اور اگر اس میں مبہم معرفہ ہو تو پھر آپ اس کو ذوالحال اور اس ظرف کو متعلق کر کے آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرح الحمل حمل، اب اس میں ابہام ہے، کون سا حمل؟ تو یہ فی اصطلاحہم نکال کر بتا دیا کہ حمل وہ کہ جو معتبر ہے مناطقہ کی اصطلاح کے اندر، تو آپ اس کو موصوف، الحمل کو موصوف اور المعتبر یہ صفت نکال لیں، یا معتبراً آپ اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں اور الحمل کو ذوالحال
بنا سکتے ہیں، اور پھر یہ مبتدا بن جائے گا۔ آگے اتحاد المتغاجرین، یہ تعریف ہے، تعریف کا معرف کے اوپر حمل ہوتا ہے۔ اتحاد المتغاجرین، متحد ہونا ہے دو متغیر چیزوں کا فی المفہومی، مفہوم کے اندر۔ یہ فی المفہوم کا تعلق المتغاجرین کے ساتھ ہے، یعنی تغیر مفہوم میں ہے۔ بحسب الوجود، یہ متعلق ہے اتحاد کے، یہ اتحاد کے متعلق، یعنی اتحاد متحد ہونا کیسے اعتبار سے؟ وجود کے اعتبار سے۔ فی المفہوم یہ متعلق ہے المتغیرین کے، اور بحسب الوجود یہ متعلق ہے اتحاد کے۔ ففی قولی کا، لہٰذا آپ کے قول زید کاتب کے اندر و عمر شاعر، اور عمر شاعر کے اندر یہ خبر مقدم ہے، اور مفہوم زید آگے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ مفہوم زید، زید کا مفہوم مغایر لمفہوم کاتب، یہ کاتب کے مفہوم کے مغایر ہے پہلی مثال کے اندر، زید کاتب کے اندر۔ لیکنہما موجودان بوجود واحد، لیکن یہ دونوں موجود ہیں ایک وجود کے ساتھ، الگ الگ وجود نہیں ہے۔ زید کا جو وجود ہے کاتب کا بھی وہی وجود ہے۔ وقضا مفہوم عمر و شاعر متغایر، اور اسی طرح عمر اور شاعر کا مفہوم یہ ایک دوسرے کے کا غیر غیر ہے۔ وقد اتحدا فی الوجود، اور دونوں یہ وجود کے اندر متحد ہے۔ یہ حمل کی تعریف ہوگی۔ ثم الحمل علی قسمین، یہاں سے حمل کی تقسیم کرتے ہیں، پھر حمل کے دو قسم ہیں۔ لأنہ، اس لیے شان یہ ہے کہ ان کانا، اگر ہو حمل بواسطہ فی کے واسطہ سے، او ذو یا ذو کے واسطہ سے، ابھی لام یا لام کے واسطہ سے، کما فی قولی کا، جیسا کہ آپ کے قول زید فی الدار کے اندر، اور المالو لزیدن کے اندر، اور خالد ذو مالین کے اندر۔ یسمى الحمل بالاشتقاق، اس حمل کو حمل بالاشتقاق کہا جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر اس طرح نہ ہو، بل یحمل شیء، بلکہ حمل کیا جائے ایک شے کا، علی شیء، دوسری شے کے اوپر۔ یہ پہلا دونوں شے یہ نکرہ ہیں، اور معنی کے اندر یہ ہے کہ اگر نکرہ کو نکرہ کر کے لٹایا جائے تو ثانی نکرہ پہلے نکرہ کا غیر ہوتا ہے، اس لیے ہم شے یہ جو پہلے نمبر پر ہے یہ اور شے ہے، اور علی شیء دوسرے نمبر یہ اور شے ہے، اس لیے معنی کے اندر بھی ہم فرق کریں گے۔ بل یحمل شیء، بلکہ حمل کیا جائے گا ایک شے کا، علی شیء دوسری شے کے اوپر حمل کیا جائے گا، بلا واسطۃ ھذہ الوسائط، ان واسطوں کے بغیر۔ یقال لہو، کہا جاتا ہے اس کو الحمل بالمواتات، اس کو حمل بالمواتات کہا جاتا ہے۔ نحو عمر طبیب و بکر فصیح، یہاں ایک عبارتی سوال ہے، یہ غور کریں آپ کہ ذو، اس کا یہ او حرف عطف ہے، اور ذو کا عطف ہے فی کے اوپر، اور فی یہ مضافلہ ہے واسطہ کا، اور فی یہ محل جر کے اندر ہے مضافلہ ہونے کی وجہ سے، تو چونکہ ذو کا بھی فی کے اوپر حمل ہے، عطف ہے، تو پھر ذو بھی محل جر کے اندر ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ذو کی تو حالت جری آتی ہے زی، یعنی یا ہوتی ہے اور اس کے ماقبل کسرہ ہوتا ہے، تو زی اس کو ہونا چاہیے ذو تو حالت رفع کے اندر پڑا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعراب ذو کے اوپر یہ اعراب حکائی ہے۔ اعراب حکائی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ مثال جس طرح کہ آپ دیکھیں خالد ذو مالن، یہ جو ذو ہے فرض کریں اس ذو سے حکایت کر کے اس کو من عن وہاں یہ ذکر کیا گیا ہے، محل جر میں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے اعراب وہ اعراب حکائی ہے، یعنی جہاں سے اس کو حکایت کیا گیا ہے وہ حالت رفع سے اس کو حکایت کیا گیا ہے، اس لیے ویسے ہی اس کو ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن ہے یہ محل جر کے اندر، حالت جری کے اندر ہے، چونکہ اعراب اس کا حکائی ہے تو اس لیے اس کو ہم ذو پڑھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ہماری کوششوں کو خدا تعالیٰ بار آور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ